السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی کے لیکچر نمبر 4 کے سلسلے میں حافظ سجاد اسلم آپ سے مخاطب ہے۔ بیٹا آج ہم اور اس لیکچر میں جو عقیدہ رسالت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عقیدہ رسالت کا مفہوم پہلے سمجھ لیں کہ اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے، اور رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لغوی معنی ہوتے ہیں پیغام کے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کو نبی بھی کہہ دیتے ہیں، پیغمبر بھی کہہ دیتے ہیں، مترادف الفاظ ہیں۔ اور نبی کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خبر دینے والا۔ نبی کے لغوی معنی خبر دینے والا، تو اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی خبر دینے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کے اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ کے احکامات کو پہنچانے والا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا۔ اب عقیدہ رسالت جو ہے وہ اس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے، کہ جس طرح بعض مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ کچھ انبیاء کو رسول مانتے ہیں لیکن بعض کو نہیں مانتے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہمارے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت میں کیا بھیجے؟ رسول بھیجے ہیں۔ اور یہ جو رسالت ہوتی ہے یہ اللہ پاک جو ہوتے ہیں وہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کو چن لیتے ہیں، یہ ایک شخص کے ساتھ ہی مختص ہوتی ہے اور اس کو اللہ پاک نے چنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء کو برحق مانا جائے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان کی حد درجہ تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی شان میں کسی قسم کی بھی گستاخی کرنے سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اور ہمارے لیے سب رسولوں کو ماننا ضروری ہے، اور اطاعت اور پیروی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروری ہے۔ ان کا ماننا ضروری ہے، پیروی ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے اور ان کی اطاعت اور پیروی بھی کرنی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کہتے۔ انبیاء کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اسی چیز کو قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اب وحی جو ہے، وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کے لغوی معنی ہوتے ہیں چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، اشارہ کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ پیغام ہے، کہ وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ رسول پر لے کر آتا ہے، کہ اللہ پاک اپنے فرشتے کے ذریعے سے رسول پر نازل کرتے ہیں، یا کوئی بات جو ہوتی ہے براہ راست دل میں ڈال دیتے ہیں، یا آواز آ رہی ہوتی ہے پردے کے پیچھے، یعنی کہ نظر کوئی نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے۔ اب آ جائیں کہ اس کی اہمیت، ضرورت کیا تھی رسالت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے لحاظ سے اللہ کے احکامات کی جو حکمت ہے اس میں اس کو جاننے میں لاچار ہے، بے بس ہے، کہ انسان کی عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے شریعت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ آسان سی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ پاک کا بڑا عظیم الشان احسان ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی ضرورتوں کو
جو دنیاوی ضرورتیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ جو دینی ضروریات تھی، دین کے متعلق جو باتیں تھیں ان کی تربیت کا بھی اللہ پاک نے اہتمام کیا، اور یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ پاک نے شروع کیا۔ اپنے منتخب بندوں کو اللہ پاک نے چن لیا، ان کے ذریعے عام جو عوام تھی، عام جو لوگ تھے، ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں، کہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے آپ ان کو کھول کر بیان کر دیں، کوئی بھی چیز رہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اللہ پاک چاہتے تو یہ اگر صرف پیغام پہنچانا مقصود ہوتا تو فرشتہ آتا، وہی دیتا اور چلا جاتا، لیکن صرف پیغام پہنچانا مقصود نہیں تھا، اس پر عمل بھی کروانا تھا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس کے بعد ہم تو آ جاتے ہیں جی انبیاء کی خصوصیات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر نبی میں پائی جاتی ہیں، یہ انبیاء کی عام خصوصیات، تمام انبیاء میں پائی جانے والی وہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ سب سے پہلی جو چیز ہے، نبوت جو ہے وہ وہبی چیز ہے، وہبی ہبہ کرنا، تحفہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو سونپنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو سونپنی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبوت جو ہے وہ وہبی چیز ہے۔ کوئی آدمی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مشقت کر کے جنگلوں میں نکل جائے، دنیا کو چھاڑ کے کہتا ہے جی میں بس دنیا تیاگ دی ہے، میں اب جا کے جنگلوں میں جا کے بسیرا کروں گا، سب کچھ کر دوں گا، تو اس کو رسالت مل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت جو ہے وہ خاص وہبی چیز ہے، یہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پہ بشریت ہے، انسان، بشر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کے سب انسان تھے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ بھی انسان، اور آپ بھی انسان ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا اقرار قرآن اللہ کی زبان سے اقرار کروایا گیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم، کہ جو نبی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی طرح انسان ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی کہے کہ جی عام انسانوں کی طرح انسان ہے، یہ غلط ہے۔ نبی ہے انسان، لیکن عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے، وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، ان کے برابر تو کیا، ان کے قدموں کی دھول بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی سارے کے سارے انسان ہیں۔ نمبر 3 جی معصومیت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کیا کرے، خیانت کرے۔ خیانت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو کام ان کے ذمے لگایا ہے وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اس میں خیانت نہیں کرتے۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو وہ بعین ہی اسی طرح آگے عوام تک پہنچا دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کہ نبیوں سے گناہ تو دور کی بات، غلطیاں بھی سرزد نہیں، اگر غلطی بھی سرزد، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی نگرانی میں ہیں، تو اللہ پاک ان کو محفوظ رکھتا ہے ہر قسم کے گناہ سے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اور جب عام انسان ہے نا، عام انسان بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، اس میں سے کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے، اس میں انسان اپنی خواہش نفس سے بول دیتا ہے۔ لیکن نبی جو کلام کرتا ہے اس میں اس کی خواہش نفس شامل نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو وحی کی جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ واجب اطاعت ہے، نبی کی بات ماننا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی نبی کی بات نہیں مانے گا وہ گنہگار ہے، اگر انکار کر دے گا تو وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، الا لیطاع، مگر اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، طریقہ نبی کا ہوتا ہے۔ حکم کس کا؟ اللہ کا، طریقہ کس کا؟ نبی کا۔
ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ نمبر 5 پہ نمونہ ہدایت ہے کہ رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے، کہ نبی کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، جو بہترین نمونہ ہے، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے نبی کہہ دیجئے میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل کی گئی۔ جو میرے اب نبی پاک صلی اللہ اب جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بھی اس چیز کی تعلیم دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ تو نبی جو ہے وہ نمونہ ہدایت ہے۔ ہم اگر نبی کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت والے راستے پر چلیں گے وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، اور جنت ہی مومن کی جو ہے وہ مقصود ہے، منزل مقصود جنت ہی ہے۔ تو یہ جنت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ بیٹا اس لیکچر میں ہم نے یہ چند جو باتیں تھیں جو ہم نے ان کے اوپر بات کی ہے کہ رسالت، عقیدہ رسالت کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد انبیاء کی جو خصوصیات تھیں ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے بات چیت کی۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو یہ باتیں جو ہیں میری گزارشات اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اس میں کامیاب فرمائے، اور ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔